أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ الجن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جنوں کی آمد کا اور ان کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح ہی جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان جنات کا جسم بھی ہے، روح بھی ہے، عقل بھی ہے، اور جس طرح انسان کا وجود مٹی سے ہے، ان کے مد مقابل جنات کا وجود آگ سے ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ جنوں کا ذکر کیا ہے۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمان پہ جایا کرتے تھے، وہاں سے غیب کی خبریں سن کر نیچے پہنچاتے تھے، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کو منع کر دیا گیا شہاب ثاقب کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ کون سا ایسا انقلاب آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھیلنا شروع ہو گئے ارد گرد حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو اسی وقت ایک جنوں کی جماعت گزرتی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس کی وجہ سے جب انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں سنی اور کھڑے ہو گئے، جب مکمل سنا اس کے بعد ایمان لائے اور اپنی قوم والوں کو جا کے دعوت دی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ نے وہ ذکر کیا ہے کہ عرب کے ہاں لوگوں کا ایک ذہن تھا، جب کسی صحرا کے اندر جایا کرتے تھے، وہاں پہ رات ٹھہرتے تھے، تو وہاں پہ جنوں کے سردار کی پناہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے عرب کے اندر اس وقت قحط سالی تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قل اوحی الی، اے پیغمبر مجھے وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے سنا، فقالو، اور انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک حیرت زدہ تعجب کردہ قرآن کریم سنا ہے۔ یہ جنوں کی جماعت کہہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، اور یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ جس امت کو یہ پورا قرآن دیا گیا ہے اور اس پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، بھاگتا ہے، اعراض کرتا ہے، اور یہی قرآن ہے۔ جنوں کی جماعت نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک حیرت زدہ کلام سنا ہے جو قرآن کریم، یہدی الی الرشد، جو نیکی کی طرف، جو بھلائی کی طرف ہدایت کرتی ہے، خیر کی طرف کرتی ہے۔ فآمنا بہ، وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے اپنی قوم والوں سے، ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، رب کی ذات یکتا ہے، اکیلا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، بلند اعلیٰ ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس وقت جیسے مشرکون کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، اللہ نے نہ ہی اپنی ہم گھر والی بنائی، بیوی بنائی، ولا ولد، نہ ہی اس کا اولاد، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اس کے بعد جنوں کے ایمان لانے سے پہلے ان کے جو بڑے تھے جیسے ابلیس ہے، ان لوگوں نے جنات کے اندر جو عقیدے راسخ کیے تھے اس عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہ کان یقول سفیہنا، ہم میں سے جو بے وقوف جنات کے سردار تھے، تو اللہ شططا، اللہ پر بہتان باندھتے تھے، حد سے بڑھ کر بات کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور جنات یہ کہہ رہے ہمارا خیال تھا، أَلَّمْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جنات اور انسان اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یہ ایک ذہن تھا، ان کا عقیدہ تھا، مگر ان کو بعد میں پتہ چلا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے بعض مرد،
یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ مانگتے ہیں جنات میں سے مردوں کی، جنات میں سے جو جنات ہیں، جیسے آج کل بھی صحرا کے اندر لوگ جاتے ہیں، پہلے خوف کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے ان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور پھر ان کو خوف ہوتا ہے، ہراس کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہاں جنات ہیں، فزادوہم رہقا، پھر جب وہ کسی صحرا کے اندر، جیسے عرب لوگ جاتے تھے صحرا کے اندر، جب وہاں پہ رات ٹھہرتے تھے تو وہاں پہ جنات کی پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جنات اور سرکش ہو جاتے تھے، خدا کی پناہ مانگنا چاہیے، فزادوہم رہقا، پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ان جنات کا بھی یہی گمان تھا جس طرح تم لوگ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن کے بعد دوبارہ، کہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد جنات اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم آسمان کے قریب جیسے لمسنا السما، آسمان کو چھوتے تھے، جس طرح ایک چیز دوسری چیز کو قریب کا اشارہ ہے، لمس چھونے کو کہتے ہیں، کہ ہم آسمان کے قریب جاتے تھے، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشوبا، تو وہاں پہ سخت پیرا ہوتا تھا، اور شہبا، اور شعلوں سے بھرا ہوا شہاب ثاقب، ایک ستارہ ہے جس کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، جس طرح آدمی علاقہ ممنوعہ کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ محافظ لوگ ہوتے ہیں اس کو روکتے ہیں، اس کے حسلے کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اس طرح آ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ آسمان کے اوپر جو فرشتے جاتے تھے وہاں پہ ملائکہ فرشتہ مقرر ہیں، متعین ہیں، نگہبان ہیں چوکیداری کے حساب سے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کیا شعلے ہیں، شہاب ثاقب، وہ مار دیے جاتے ہیں، جو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم وہاں بیٹھتے تھے سننے کے لیے، غیب کی خبروں سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو کوئی بھی سننے کے لیے جائے گا، یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ تیار شدہ ستارہ پائے گا، شہاب ثاقب کے نام سے اس کو مارا جائے گا۔ اس کے بعد جنات اپنا بتا رہے ہیں عقیدہ، جیسے ہم لوگوں کا آج کل عقیدہ ہے کہ شیطان ہیں، جنات ہیں، ان سے جو ہے خبریں لی جاتی ہیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا والوں کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا، اشر ارید بمن، کیا شر کا ارادہ کیا ہے، جس کا زمین کے اندر کوئی شر آ رہا ہے، یا اللہ نے کسی کے اوپر شر کا ارادہ کیا ہے، ہم اراد بھی مرشد، ہدایت کا، بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا، ہم نہیں جانتے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جنوں میں سے کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں جنات نے کیا کہا، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے نیک صالح بھی ہیں، مومن بھی ہے، متقی پرہیزگار، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ان کے علاوہ اور طرح کے بھی لوگ ہیں، کُنَّا طَرَائِقَ، مختلف طریقوں پر لوگ بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا گمان یہ تھا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کے اندر اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور کہیں بھاگ کر بھی، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، پانی کے اندر، کہیں بھی ہم بھاگ جائیں، ہم اللہ کے وجود کو، اللہ سے عاجز نہیں ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے یہ سنا ہدایت کی باتیں، آمَنَّا بِهِ، ہم بھی اس پر ایمان لائے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اب جب ہم ایمان لائیں، جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اور کمی اور زیادتی کا اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جس طرح نیکی جس طرح کرے گا تو اس کے اندر کمی نہیں ہوگی، اتنی لکھی جائے گی، برائی کرے گا تو برائی کے اندر زیادتی نہیں ہوگی یا کمی نہیں ہوگی، دونوں جو ہے برابر برابر ہوں گے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، جنہوں نے ایمان لایا، انہوں نے تسلیم کیا، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایمان کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے احکام سے باغی ہو۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، اور جس نے قبول کر لیا اسلام کو، اسلام لائے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے ہدایت کو ڈھونڈ لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اما القاسطون، اور جنہوں نے روگردانی کی، اعراض کیا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان کے لیے دوزخ کا ایندھن ہے، ان کے لیے آگ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مکے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر قحط سالی کا وقت آیا، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے، شریعت کی طرف نہیں آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اگر یہ قائم رہتے اس دین پر، دین کے طریقے پر، شریعت پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، ہم وافر مقدار کے اندر ان کو پانی پلاتے، مگر وہ آئی نہیں اللہ کی طرف، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آزمائش تھی ان کے اندر۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ پر اس کو اعتماد ہوتا ہے، غرور کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یسلکہ عذابا سعدا،
کے دیکھتے عذاب کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، اس کے لیے عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ عام تو ہم مسجد ایک خاص جگہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں مراد ہے کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے۔ اور آج کل کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے مزاروں کے اندر، درگاہوں کے اندر باقاعدہ ایک مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں بھئی یہاں پہ چندہ ڈالیں، اپنے ہاتھ سے نذرانہ ڈالیں اور اس کے بعد اپنی مرادیں مانگے، اور وہ پھر لوگ سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد دیکھ کے جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں، سالانہ پروگرام ہوتے ہیں ان کے، اور وہاں پہ جو ہے اپنی یہ سجدہ مقدس پیشانی جس کے لیے اللہ نے حکم کیا، تو تم صرف اللہ کے لیے آگے جھکاؤ اور کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور ہم وہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کے سامنے اپنا سجدہ جو ہے کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور اللہ سے نہیں مانگتے۔ پورے سال میں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں اور وہاں پہ حاضر لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی جہالت۔ تو ان المساجد للہ، سجدہ صرف اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ کوئی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، عذاب سے پناہ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ یہ عقیدہ بنانا چاہیے انسان، ایک ذہن جب اس پر رہا ہو جائے گا پھر انسان دوسروں کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہ کافرین جو تھے وہ جوگ در جوگ جماعت کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، اور ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اگر کوئی اس قرآن سے متاثر ہو تو ہم اس کو کھینچ کر جو ہے مجلس سے نکالیں تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اس کے اللہ پر ایمان نہ لائے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا تھا، مراد اللہ کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، يَدْعُوهُ، اور وہ جب پکارتا تھا، قرآن کریم پڑھتا تھا، قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو یہ لوگ کیا ہے اس پر جماعت کی شکل میں آ کے ٹپک جاتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، یہ پیغمبر آپ ان کو کہے میں بلاتا ہوں اپنے رب کو، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر بھی انسان اپنے معاملات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا نہیں چاہتا، تو اس دنیا کے اندر خدا کا وجود ایک ہے اور وہی ایک ذات ہستی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، عبادت کا بھی وہی حقدار ہے۔ اے پیغمبر انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں خود کسی نفع کا کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی نقصان کا نہ ہدایت کا نہ بھلائی کا، میرا کام ہے پہنچانا، دعوت دینا، لوگوں کو بلانا اور خیر کی طرف اکسانا، برائی سے ان کو روکنا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے پیغمبر آپ کو یہ بتائیں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بھی میرے لیے پناہ کی جگہ نہیں ہے، مجھے پناہ بھی اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اس کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے میرے لیے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہاں مگر اللہ کی طرف سے جو تب بات پہنچانی ہے اللہ کا رسول بن کر میں آپ تک پہنچاؤں گا، یہ میرے ذمہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہاں اللہ نے اس کو بذریعہ وحی پیغام پہنچائے اور نبی نے امت تک پہنچائے اور امت گناہوں کے اندر ہے اور نافرمانیاں کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے جہنم کی آگ وہ ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ کافرین دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کس کے مددگار کم ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی جماعت کم ہے۔ اس وقت جو کافرین میں رئیس مالدار قسم کے لوگ تھے، بڑے ان کے پاس خدام تھے، نوکر تھے، وہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، مسکین لوگ بیٹھتے ہیں، فقیر مفلس لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ان کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت جب آئے گی، پھر جب یہ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، پھر وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کمزور ہے۔ قل ان ادری اقریب ام ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ بھی کہہ دیجیے کہ میں ہی نہیں جانتا کہ جس چیز کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کیا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب اس کو مدت کو دراز کرے گا، مراد قیامت کے دن۔ مجھے یقینی علم نہیں قیامت کب آئے گی ضرور۔ الا من عالم الغیب، اور غیب کی علم میں جو ہے، فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا علم کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، غیب کی جو خبریں ہیں
جو کسی اور کو علم میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ رسول ہیں ان کو ہی دیتا ہے غیب کی خبریں، وہ بھی کس طرح؟ فرشتوں کے ذریعے سے، انباء الغیب، یہ پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم اس کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر جب وہ فرشتے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے ہوتے تاکہ شیطان ان باتوں کو سن نہ سکے، شیطان ان کے اندر کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ اس کے نگہبان اور نگران فرشتے مقرر ہیں جو اس کو لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں۔ لیعلم، اور یہ فرشتے کیوں کام کرتے ہیں؟ لیعلم، اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات رب، اپنے رب کا پیغام انہوں نے نبیوں تک پہنچایا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو ان کے احوال تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں فرشتوں نے اللہ کے نبی تک پہنچایا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کی گنتی اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہے اور اس کو معلوم ہے، پھر یہ دنیا کا نظام اس کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک نظام